رازق کیسا؟ چلیں آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں. میرے ٹیچر شیخ عبدالجبار حافظہ اللہ وہ بتا رہے تھے کہ یہی پڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ رب العالمین وہ کیسا ہے، اس کو آپ سمجھنے کے لیے نا کائنات کا مالک ہے، رب ہے، پالنہار ہے. یعنی پالنہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو نرش کرتا ہے. رزق کیسے دیتا ہے؟ کہتے کہ ان کے کوئی جاننے والے تھے، آئی تھنک وہ ہی واز ان دا FWO یا آرمی میں کنسٹرکشن میں تھے. دیور میکنگ KKH، جو KKH بڑی ایک 8th ونڈر ہے الحمدللہ پاکستان کا، اور وہ جو خنجراب تک جا رہی ہے اینڈ دین گوز ٹو چائنا. وہ کنسٹرکٹ کر رہے تھے اینڈ بلاسٹنگ ہو رہی تھی ماؤنٹین میں، اور سڑک بن رہی تھی، اور اٹ واز اے ٹف اینڈ پروسیس. وہ بن رہا تھا تو کیا کہتے ہیں کہ کہتے ہیں ہم نے جب بلاسٹنگ کی تو ہمیں بہت ہی عجیب سا گول سا ایک اوول سرکولر سا پتھر ملا. اٹ واز مطلب اگر پہاڑ کا بالکل براؤن ہے تو اٹ واز ڈارک براؤن، جیسے وہ پہاڑ سے بلانگ ہی نہیں کرتا. اور ہم نے جب اس کو اٹھایا اور بھارت تھے اس کو جو ہلایا تو اس کے اندر جیسے کچھ چیزیں جو ہل رہی ہے. یعنی ہم بچپن میں ہمیں بال یاد ہیں، جس بال کے اندر کچھ ہلکا سا ایک پتھر سا ہوتا تھا یا بنٹا سا ہوتا تھا، تو اس کے اندر کوئی چیز ہل رہی ہے، تو ہم نے اس کو ڈرل مشین سے ڈرل کیا اور وہ اتنا پریسائسلی ڈرل کیا کہ وہ ٹوٹا. اس کے اندر سے بالکل ایک ڈفرینٹ کلر کا ایک ڈفرینٹ چیز، ایک بال ٹائپ کی، وہ پتھر نکلا. ہماری کیوریوسٹی بڑھی، ہمارا انٹرسٹ بڑھا کہ یہ کیا چیز ہے، واٹ از دس ان دا ڈیپتھس آف ماؤنٹینز، واٹ از اٹ. کہتے ہیں ہم نے اس کو دوبارہ ڈرل کیا اور ایک کھلا تو ایک اور پتھر اس کے بیچ میں چھوٹا نکلا. کہتے ہیں ہماری کیوریوسٹی ہمارا وہ مزید بڑھ گیا اور ہم نے کہا کہ لیٹس اوپن اٹ، لیٹس فائنڈ آؤٹ واٹ از اٹ. پرلز ہیں، جولز ہیں، روبیز ہیں، کیا ہے اس کے اندر، یا کون سی مخلوق. اس کو توڑا، اس کے اندر سوراخ تھا، اور جس سوراخ کے اندر ایک مکوڑا تھا، اور وہ گرا اور وہ چلنا شروع ہو گیا، اور کچھ دیر بعد جا کے سامنے مر گیا. کہتے ہیں کہ ہم حیران ہوئے کہ ان پہاڑوں کے بیچ میں، ان لیئرز آف ماؤنٹینز اینڈ کانکریٹ والز کے بیچ میں ایک مکوڑا یہ پتھر کے اندر، اس کو رزق کون دے رہا تھا؟ اس کو یہاں پہ زندگی سانس کون دے رہا تھا؟ اس کو زندہ کس نے رکھا ہوا تھا؟ اور اس مدبر نے لکھا ہوا تھا کہ اس کی موت اس پہاڑ کے اندر نہیں بلکہ یہاں پہ آئے گی. یعنی سبحان اللہ، رازق کیسا، یہ ہے الرزاق. الحمدللہ رب العالمین، یہ ہے رب العالمین. الرحمن الرحیم. یہ جو الرحمن ہے نا، رحمان ہے فعلان کے وزن پہ. فعلان کے وزن پہ جو چیز عربی لینگویج میں آ جائے نا، فعلان کے وزن پہ جو بھی چیز عربی میں آ جائے وہ اس میں مبالغہ ہوتا ہے، مطلب ایکسٹریم ہوتی ہے اس میں. فار ایگزامپل جو شخص غضبا، وہ غصہ ہوا، غضبان فعلان کے وزن پہ، فل آف اینگر اینڈ ریج. جوع، میں بھوکا ہوں، انا جوع. جوعان، ایکسٹریم ہنگر. ٹھیک. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان ہے، ایکسٹریملی مرسیفل. مطلب اردو لینگویج میں یا انگلش میں ان چیزوں کے ترجمے نہیں، ان کا ٹرانسلیشن نہیں ملتی. مطلب مرسیفل تو رحیم بھی مرسیفل ہی ہے. کیا ترجمہ کریں اس کا؟ ربک الغفور ذو الرحمہ، تمہارا رب بہت غفور ہے اور رحمت والا ہے اور رحم والا ہے. یعنی اس کے رحمان میں سے ایک چیز دیکھیں کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، اور وہ رب العالمین اور مالک یوم الدین اور کائنات خالق و مالک اور پوزیسر ہونے کے بعد بھی he doesn't give us immediate punishment. کیا اس کے رحمان ہونے کے یہ ثبوت نہیں ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں زبان سے جھوٹ بولنے لگوں اور کوئی آسمان سے اڑتا ہوا تیر آئے میری زبان میں گھس جائے؟ کبھی ایسا ہوا کہ میں کوئی چیز چوری کرنے لگوں تو کوئی اوپر سے کلہاڑی اڑتی ہوئی آئے اور میرا ہاتھ کاٹ دے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں سگنل توڑوں تو کیا ہو کہ اچانک سے جو ہے نا وہ میری گاڑی بالکل بلاسٹ کر جائے؟ لیکن انسان نا اللہ تعالیٰ کی رحمان ہونے کا بڑا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. میں کو مثال دیتا ہوں کہ ہم جس نے زندگی میں پہلی دفعہ سگنل توڑا ہوتا ہے، رائٹ، اور وہ کیسے توڑتا ہے؟ بڑا ڈر کے، رائٹ، اور بڑا دیکھے کہ پولیس تو نہیں کھڑی ہوئی، اور وہ توڑتا ہے اور پھر بھاگتا ہے. دوسری دفعہ تھوڑا سا کم ڈر ہوتا ہے، بس ہلکا پھلکا دیکھا اور کر دیا. تیسری دفعہ وہ ایسا ایسا گینگسٹر بننے کو ہوتا ہے. چوتھی دفعہ تو ایسے آتا ہے جیسے اس کی والد صاحب کی روڈ ہے، ٹھیک ہے، اور نکل جاتا ہے. لیکن اچانک سے ہوتا کیا ہے کہ ایسے کرتے کرتے اچانک سے ایک دن پولیس والا آتا ہے، اس کو روکتے ہیں کہ بھائی جان آپ رک جاؤ، آپ کا چلان، رائٹ.
تو رحمان بھی ہے نا وہ امیجیٹلی نہیں پکڑتا. رحمان بھی جو ہے نا وہ سبحان اللہ مہلت دے رہا ہے کہ کب میرا بندہ واپس آ جائے گا, کب میرا بندہ پلٹ جائے گا. لیکن پھر ایک دن آتا ہے کہ جب اس کی پکڑ ہوتی ہے. اگر دنیا میں مسلمان کی پکڑ ہے وہ تو صرف اس لیے ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ ہم تمہیں اپنی طرف بلا لیں, تاکہ تم پلٹ کے آ جاؤ. تم جو عرصے سے دعائیں نہیں کر رہے تھے نا, یہ بیماری اس لیے ہے تاکہ تم دعا کرنا شروع کر دو. تم جتنے عرصے سے صدقہ دینا چھوڑ دیا تم نے, یہ مصیبت اس لیے ہے تاکہ تم صدقہ منت ہی مانگ لو. اور منت بھی جو ہے نا ایک بخیل سے صدقہ نکالنے کا ایک طریقہ ہے ایک حدیث کے مطابق. تم جو اتنے عرصے سے گناہ سے توبہ نہیں کر رہے تھے نا, شاید توبہ ہی کر لو. تم گناہوں کو بھول چکے تھے اور تم ان کی توبہ آج تک کرنا ہی نہیں تھی تم نے, ہم تمہیں یہ مصیبت دے رہے ہیں تاکہ ہم تمہارے گناہوں کو اس دنیا میں ہی جھاڑ دیں اور تمہیں آخرت میں گناہ نہ ملے, آخرت میں تمہیں اس کی پکڑ نہ ہو. الرحمن, یہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے. چلیے تو مسلمان کی بات ہے. باغیوں کو دیکھ لیں آپ, جو ڈنکے کی چوٹ پہ قرآن و حدیث کی خلاف ورزی بات کر رہے ہوتے ہیں. مطلب میں کفار کی چلیں بات دور کی بات ہے, ان کے تو ہے ان کو ڈھیل ملی ہوئی ہے. مسلمانوں میں سے جو لوگ ہیں جو پردے پہ ٹانٹ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ عورتوں کو کہ پردہ کرو, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں, یہ پرانی دکینوز باتیں اور یہ اولڈ اور سٹون ایج کی باتیں ہیں. اور مردوں کو کہا کہ آنکھوں کے نیچے کرو, وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں, یہ کیسی باتیں ہیں جی, یہ تو کوئی روایت اور ثقافت نہیں ہے ہمارا, ہم ترقی کرنی. مطلب کلیئر, مطلب ایک انسان جو کہ دین سے محبت کرتا ہے اس کا دل بوائل ہونے شروع ہوتا ہے کہ یار یہ کیسی بات کریں, کم آن, ایٹ لیسٹ میک سینس, ایٹ لیسٹ بی لاجیکل اینڈ ریشنل. یا تو تم نہ کہو کہ ہم اسلام نہیں مانتے, ہم مسلمان نہیں ہیں, پھر تم کہنا کہ ہم تمہیں اور ڈیل کریں گے. وین یو سے کہ ہم مسلمان ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور ہم قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں, دین سچ کلیمز اینڈ بلنڈرز, سچ ہپوکریسی, یہ بغاوت, ایک انسان غصے میں آتا ہے. اور ہمارا دین بھی نہیں ہے, یعنی اسلام میں نے تو نہیں لے کے آیا تھا, میں نے تو نہیں کیا کریٹ, نہ ہی میں نے اس کو بنایا. اسلام کو میں فالو کر رہا ہوں. جس رب کا دین ہے, جس نے اس کو بنایا, جس نے انسٹرکشنز دیں, امیجن اس کو کتنا غصہ آتا ہوگا. لیکن کیوں اس نے چھوڑ کے رکھا ہے, مہلت دی ہے کہ ہمارے بندہ شاید واپس آ جائے. وائی بیکاز ہی از الرحمن. الرحمن مہلت دیتا ہے, محبت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحمان ہونے کے, رحمت کے 100 پارٹس ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 99 کو اپنے پاس قیامت کے لیے رکھ لیا اور ایک پارٹ کو اس دنیا میں تقسیم کر دیا, جس کی وجہ سے انسان آپس میں رحم کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جانور آپس میں رحم اور محبت کرتے ہیں, اور جس کی وجہ سے ایک جانور اپنے پاؤں کو اپنے بچے پہ نہیں رکھتا یا دوسرے جانور کے بچے پہ نہیں رکھتا, وہ رحمت کی وجہ سے.